کہ یہاں پر اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کر لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ تو قرآن میں آ گیا ہے، لیکن جو پہلا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ میری بات شاید سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پہلے جو حکم ہے 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ حکم قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ہاں، اس حکم کی تبدیلی جو ہے وہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ تو پھر ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف پہلے آپ 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ پاک نے پھر قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کروا دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی حجت ہے، سنت بھی حجت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس تحویل قبلہ کو جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ بے شک یہ بہت گراں ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ جل شانہ بندوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ آیت نمبر 143 ہے سورہ بقرہ کی۔ پیچھے جب سپارہ شروع ہوا نا، دوسرا پارہ، تو مضمون چل رہا تھا تحویل قبلہ کا۔ قبلہ بدل گیا، پہلے اور قبلہ تھا مسلمانوں کا، پھر اور ہوا، پھر تیسری مرتبہ اور قبلہ ہوا۔ تو اب تحویل قبلہ کی آیت تو آگے آ رہی ہے جس کے اندر حکم ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا قبلہ بدل لو۔ اس سے پہلے اللہ پاک جو ہے لوگوں کے اعتراضات اور تحویل قبلہ کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ بیچ میں یہ ایک جملہ آ گیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اس جملے سے اسی آیت کا پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس امت کا ایک اعزاز بیان کیا تھا جس کے اوپر ہمارا ایک مستقل پچھلا گزشتہ درس قرآن ہے۔ تو اب یہاں سے تحویل قبلہ کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو تبدیل کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور پھر کون جاتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا، پہلے ایک بات چل رہی ہے، ایسا ہوا اس امتحان میں بہت سے لوگ فیل بھی ہوئے۔ کچھ لوگ 1-2 دن پہلے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ یہودیوں کی باتوں میں آ گئے، اور کچھ تو منافقین تو مدینہ میں بہت ہو گئے تھے، کچھ منافقین بھی تھے، وہ سارے کے سارے لوگ باتیں کرنے لگے اور پھر گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا انہوں نے دوبارہ، اسی بنیاد پر کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے کبھی کیا بات ہو رہی ہے۔ اور جو ماننے والے تھے وہ تو کہتے ہیں ہمارے آقا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں، ہمیں حکم ملا ہم نے تو کرنا ہے۔ چاہے اللہ پاک تیسری جگہ کو اور تیسری مرتبہ اور قبلہ تبدیل کر دیں، چوتھی مرتبہ اور قبلہ تبدیل کر دیں، مسلمان کا تو یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں اس میں امتحان تھا کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ تحویل قبلہ والا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا بھاری تھا، سوائے اس کے جس کی اللہ رہنمائی کرے، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ قائم رکھے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ بس اوقات دین میں شکوک و شبہات انسان کو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ پاک سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم تو کیا ہیں، انبیاء یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں اور آخر تک جو ہے استقامت کی دعا مانگتے رہے ہیں
یا اللہ ہمیں قائم رکھنا شکوک و شبہات سے، دین سے پھر جانے سے ہمیں بچانا۔ انبیاء دعائیں مانگتے رہے۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والے۔ یعنی جو پہلے جو تمہاری بات تھی، اب یہ والی بات ہے، اس سے تمہارا ایمان کو خطرے میں نہیں پڑے گا کہ تم نے پہلے جو قبلہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اب دوسرا قبلہ اختیار کر لیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایمان کا معنی ترجمہ یہاں پر صلاۃ سے کیا ہے۔ ایمان کا معنی نماز ہے۔ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی پہلے جو تم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں 16 یا 17 مہینے، وہ نمازیں تمہاری ضائع نہیں گئیں۔ اور ایک روایت یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جو ہمارے لوگ پہلے فوت ہو گئے ہیں، اس بیت المقدس کی نمازیں 16-17 مہینے کا عرصہ گزرا، اس کے اندر جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ پہلے اللہ کا وہ حکم تھا، اب اللہ کا یہ حکم ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ یہ آیت ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک دو خاص طور پر جو ہیں وہ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے تھے جب بیت اللہ میں ہوتے، اور ادھر بیت المقدس کی طرف منہ ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ منسوب ہے ان کی طرف یہ روایت کہ وہ یہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ لیکن دیگر مفسرین جن کی اکثر رائے ہے، راجح بات انہی کی ہے، فتویٰ اسی پر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب یہاں پر تھے تو یہاں پر قریش کو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ یہی تھا، اور قریش شروع سے ہی جو ہے اس کی بیت اللہ کی حفاظت کرتے، اس کی خدمت کو اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ یہ بیت اللہ ہی رکھا تھا۔ جب آپ مدینہ گئے، چونکہ وہاں پر یہودی زیادہ تھے، اور یہود کو مانوس کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایت میں ہے کہ ظہر کی نماز، اور بعض روایت میں ہے کہ عصر کی نماز، تو یہی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ حکم آیا، تو اپنے عصر کی نماز جو ہے پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی دوبارہ۔ وہ تحویل قبلہ کی آیت انشاءاللہ کل صبح پڑھیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ ایک اور ہے تفسیر کا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کر لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ تو قرآن میں آ گیا ہے، لیکن جو پہلا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ میری بات شاید سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پہلے جو حکم ہے 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ حکم قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ہاں، اس حکم کی تبدیلی جو ہے وہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ تو پھر ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف پہلے آپ 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ پاک نے پھر قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کروا دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی حجت ہے، سنت بھی حجت ہے۔ پہلے جو 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں، وہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، سب مسلمانوں نے پڑھی ہیں، وہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب پچھلی نمازیں بھی اللہ پاک فرما رہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، پچھلی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور سنت سے بھی اسی طریقے سے حکم ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے منکرین حدیث جو ہے نا، وہ سنت کو ترجیح نہیں دیتے، حدیث کو ترجیح نہیں دیتے، حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ حدیث سے جو حکم قطعی حکم ثابت نہیں ہوتا، قطعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ صرف قرآن ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صحیح احادیث ہیں، ان سے بھی قطعی حکم ثابت ہوتا ہے۔ نماز قطعی حکم ہے، 16-17 مہینے کی نمازیں ہیں، امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ثابت نہ ہوتا حدیث سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے
کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. لازمی بات ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, آپ نے جو عمل کیا وہ آپ کی سنت ہے, صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی, اللہ نے آپ کو حکم دیا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی حدیث بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حجت ہے. حدیث سے بھی حکم اسی طرح ثابت ہوگا جیسے قرآن سے حکم ثابت ہوگا. اور پچھلی نمازیں جو پڑھی گئی ہیں وہ بھی اللہ کا حکم تھا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, پچھلی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان اللہ بالناس. اب بنو سلمہ کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی نے جا کر ان کو خبر دی کہ جو ہے تحویل قبلہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے شروع کر دی. اور قباء میں صبح خبر پہنچی. قباء مدینہ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے, مسجد نبی سے دور ہے. تو قباء میں صبح ایک شخص نے جا کر خبر دی کہ ادھر تو تحویل قبلہ ہو گیا, ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد نبی میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. انہوں نے فجر کی نماز جو ہے وہ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو یہ خبر دینے والے بھی ایک صحابی ہیں, اور خبر واحد ہے. خبر واحد اس کو کہتے ہیں جس روایت کو بیان کرنے والا صرف ایک شخص ہو. اس کے اوپر جو ہے ایک شخص نے جا کر خبر دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ صحابہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. خبر واحد بھی حجت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے. خبر واحد بھی حجت ہے جب خبر واحد متواتر کے درجے کو پہنچ جائے, اس کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہو جائیں کہ جن کو جھٹلانا جو ہے ممکن نہ ہو, تو وہ خبر واحد باقاعدہ قطعی حکم اس سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے اہل قباء نے, اہل بنو سلمہ نے جو ہے اپنی نمازیں قبلہ کی طرف, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دی. اگرچہ خبر واحد تھی لیکن وہ اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے. قد نرا تقلب, کل کی آیت ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ بیت اللہ جو ہے نا وہ قبلہ بن جائے. آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے, بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. آپ کو یہ بات پسند تھی کہ میرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ ہے وہی قبلہ اگر دوبارہ بن جائے. آپ کی جو بات پسند تھی دل کی, اللہ نے وہ پسند پوری فرما دی, اور جو ہے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے. تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی, پہلے متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی. بس جو ہی حکم بدلا تو ایک بندے نے بھی آ کر خبر دی تو وہ خبر واحد متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی. تو اس کے کہنے سے جو ہے وہ سب لوگوں نے نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کر دی. اس لیے جس طرح قرآن حجت ہے باقاعدہ حدیث بھی حجت ہے. اور خبر واحد کو ایک راوی روایت کرنے والا ہو, صحیح راوی ہو, صحیح حدیث ہو, اور وہ روایت جو ہے متواتر کے درجے کو, مشہور کے درجے کو پہنچی ہوئی ہو, تو پھر جو ہے اس سے بھی ایسے ہی حکم ثابت ہوتا ہے قطعی جیسے صحیح حدیث سے, مشہور حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے. یہ جو ہے ایک علمی جو ہے پوائنٹ ہے, یہ ہم ذہن میں رکھیں. 143 نمبر آیت تک ہم پہنچے ہیں. صبح انشاءاللہ تحویل قبلہ پڑھیں گے. زندگی رہی اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.